السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مختصر افسانہ آج کا ہمارا مضمون ہے یا موضوع ہے۔ اس سے قبل میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا پس منظر اس کا جان لیں، تھوڑا سا کنٹیکسٹ یعنی بیک گراؤنڈ جان لیں۔ آپ داستان 11th کلاس میں 11ویں جماعت میں داستان پڑھ چکے ہیں، ناول بھی پڑھ چکے ہیں، ناول سے بھی واقف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ داستان طویل قصہ داستان میں ہوا کرتا ہے، کئی مرتبہ ایک قصے میں دوسرا قصہ، پھر تیسرا قصہ، یعنی طوالت جو ہے وہ داستان کی اہم خوبی تھی کہ وہ داستان بہت لمبی ہوا کرتی تھی، اسے پڑھنے اور سننے کے لیے لمبا وقت درکار ہے۔ اس کے بعد ناول کا زمانہ آیا، داستان میں جہاں پر جو ہے فوق الفطرت باتیں ہوا کرتی تھیں، فطرت سے پرے باتیں ہوا کرتی تھیں، یعنی زندگی کی حقیقت جو ہے اس میں بیان نہیں ہوتی تھی۔ ناول کا زمانہ آیا، زندگی کی حقیقتیں بیان ہونے لگیں، پوری زندگی کی کشمکشیں اس میں بیان کی جانے لگیں۔ لیکن ناول بھی سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے وقت کی جو ہے وہ درکار ناول کو بھی تھی، کیونکہ ناول بھی عام طور پر اگر ہم صرف ایک پریم چند کی مثال دوں، گودان ایک ناول ہے، تقریباً 500 صفحات پر مشتمل ہے، 500 صفحات ہیں اس میں، اور اس میں ایک لمبی زندگی کا بیان ہوتا ہے، کرداروں کی زندگی کے 20-50 سال گزرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وقت کی تھوڑی اور قلت ہوئی، مختصر افسانہ وجود میں آیا۔ جی ہاں، ایسی کہانی کی وہ صورت جو ایک محفل میں پڑھی اور سنی جا سکے۔ اب جب اتنی مختصر ہوگی تو اس میں پوری زندگی کو بیان کرنے کی تو جو ہے وہ گنجائش ہی نہیں رہتی ہے۔ جی ہاں، ایک بھی بات ادھر کی ادھر کی بیان کرنے کا موقع مختصر افسانے میں نہیں رہتا ہے۔ تو یہ پس منظر تھا مختصر افسانہ کا۔ اب ذرا کچھ باتیں سمجھتے چلتے ہیں۔ پہلا اس میں لکھا ہے نثری صنف۔ نثر آپ جانتے ہیں، نظم جو چیز نہیں ہوتی اسے نثر کہتے ہیں، جو چیز شاعری نہ ہو عام طور پر وہ نثر ہے، اور یہ ایک صنف ہے، نثری صنف ہے، جہاں داستان ایک اور نثری صنف ہے، ناول ایک اور نثری صنف ہے، مضمون، انشائیہ، یہ سب صنف ہیں۔ ان کی جمع کو بولتے ہیں اصناف۔ کیا بولتے ہیں؟ اصناف بولتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ صنف ہے، یہ ایک طرح سے ادب کا حصہ ہے، اردو ادب کا حصہ ہے۔ اردو ادب ان سب سے مل کر جو ہے وجود پاتا ہے۔ تو مختصر افسانہ جو ہے وہ جدید دور کی جو ہے ایک اہم نثری صنف ہے۔ جدید دور، پچھلے 100-125 سال کو ہم جدید دور، ماڈرن پیریڈ کہہ سکتے ہیں، پچھلے 150 سال۔ اب ہوتا کیا ہے، مختصر افسانے کے ذریعے سے کسی شخص کی زندگی کے ایک پہلو یا کسی واقعے کا بیان اس طرح کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل و دماغ پر اس کا گہرا اثر پڑے۔ مختصر افسانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ واقعے کا بیان، دیکھیے پورا قصہ بھی بیان کرنے کی نوبت نہیں ہوتی ہے، ایک واقعہ، ایک انسیڈنٹ، اس قصے کا کوئی اہم واقعہ، یا پھر ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی زندگی کا کوئی ایک پہلو، پوری زندگی بیان کرنے کا جیسے میں نے بتایا افسانے میں موقع نہیں ہوتا ہے۔ اس انداز سے بیان، افسانے کی بنیاد ہی ہے تاثر، اثر پیدا ہو، کہ جو لکھنے والے کے دل پر جو اثر ہے نا، وہ لکھنے والا، پڑھنے والے، سننے والے کے دل میں وہی اثر پیدا کر دے۔ یہ ہے افسانے کا جو ہے اہم، افسانے کا جو افسانہ جو کچھ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ اب آگے اگر ہم بات کریں کہ افسانہ کیا ہوتا ہے، افسانے کی تعریف بتائیے، تو ایسا ہے بچوں، کوئی ایک تعریف، کوئی ایک ڈیفینیشن تو ہے نہیں، متعدد تعریفیں ہیں، الگ الگ تعریفیں لوگوں نے کی ہیں۔ کسی نے کہا ایک ممتاز مغربی ادیب ہیں، مغربی ادیب یعنی ویسٹرن جو ہے وہ لٹریچر لکھنے والے، ان کا کہنا ہے کہ افسانہ جو ہے وہ ایسی نثری کہانی ہے، شارٹ سٹوری بولتے ہیں اس کو انگریزی میں، اسی کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے، بیان کیا ہے، جو ایک ہی نشست میں، ایک ہی بیٹھک میں پڑھی جا سکے، جسے آپ ایک ہی بیٹھک میں پڑھنے بیٹھیں اور اس کو ختم کر کے اٹھیں۔ لیکن ایک بات ہے، یہ سیدھی سادھی کہانی نہیں ہوتی بچوں، شارٹ سٹوری تو ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ سیدھی سادھی کہانی کو، قصے کو بیان کر دیا گیا، بلکہ ایسی فنی تخلیق ہے جس میں فنکار کے ارادے اور حکمت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ فنی تخلیق کا کیا مطلب ہے؟ تخلیق کریشن کو کہتے ہیں، فن کہتے ہیں آرٹ کو، فنی تخلیق یعنی ایسی تخلیق ہے، ایسی کریشن ہے جس میں فن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ ایک واقعہ مان لیجئے، 10 لڑکوں نے ایک واقعے کو ہوتا ہوا دیکھا، وہ گزرتے ہوئے آ رہے تھے محلے سے، انہوں نے دیکھا ایک واقعہ ہو رہا ہے، ایک انسیڈنٹ ہو گیا۔ ٹیچر نے کلاس میں 10 لوگوں کو ایک ایک کر کے بلایا اور ان سے کہا کہ ذرا بتاؤ تم نے کیا دیکھا تھا۔ تو آپ ذرا سوچیں، کیا 10 کے 10 ایک ہی طریقے سے بیان کریں گے؟
ہاں نہیں، بلکہ ہر ایک کا بیان کرنے کا انداز، ہر ایک کا واقعات کو ترتیب دینے کا انداز کہ کون سی بات پہلے بتائیں کون سی اس کے بعد بتائیں، الگ الگ ہوگا نا۔ کیا کئی مرتبہ ہوتا ہے نا، آپ بھی اس کے ساتھ تھے اور وہ قصہ بیان کر رہا تھا تو آپ کہتے ہیں ارے نہیں یہ بات ابھی مت بتا، یہ بات بعد میں، ارے تو نے پہلے ہی یہ بات بتا دی، پورے واقعے کا مزہ خراب کر دیا، ہوتا ہے نا ایسا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قصے کا بیان، واقعے کا بیان جو ہے وہ افسانہ جو ہے فنی تخلیق ہے، اس میں فنکار کے ارادے کو دخل ہوتا ہے، وہ ارادے کے ساتھ میں، مقصد کے ساتھ میں کسی مقصد کو لے کر افسانہ لکھتا ہے، کوئی مقصد ہوتا اس کا کہ وہ پڑھنے والے کے دل میں وہ اثر پیدا کرنا چاہتا ہے، تو وہ جس طریقے سے سب سے زیادہ اثر پیدا ہوگا وہ طریقہ اختیار کرتا ہے قصے کو یا واقعے کو بیان کرنے کا۔ تو اس میں کیا کسی مخصوص واقعے یا صورتحال یا کسی مخصوص کردار کا، کیریکٹر کا نقش، کسی خاص کردار، کوئی خاص واقعہ اس طرح ابھارا جاتا ہے کہ پلاٹ یعنی واقعات کی ترتیب و تنظیم پڑھنے والے کو متاثر کر سکے۔ یہ میں نے پلاٹ ہی بتایا کہ واقعات کو جو ترتیب دیا جاتا ہے، کون سی بات پہلے کون سی بات اس کے بعد میں واقعات ہوتے ہیں نا، جی ہاں، تو اس میں جو واقعات کو ایک ترتیب، تنظیم نظم سے لگایا جاتا ہے، یہی اہم ہے بچوں۔ اگر یہ پلاٹ خراب ہو جائے گا تو واقعہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اور اتنا اثر نہیں ہوگا۔ میں نے جیسا بتایا کہ اگر بیان کرنے والا صحیح وقت پر صحیح بات کو سامنے رکھے تو وہ بات میں زیادہ اثر پیدا ہوتا ہے، اور بعد میں بتانے والی بات پہلے بتا دے تو بات کا مطلب اثر ختم ہو جاتا ہے۔ افسانے کے ماہروں نے اس کی جو تعریفیں بیان کی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ افسانہ بیانیہ تخلیقی تحریر ہے۔ کیسی تخلیقی؟ بیانیہ۔ اصل میں افسانے میں افسانہ نگار، افسانہ کہنے والا، لکھنے والا بیان کر رہا ہوتا ہے، ہمارے سامنے کوئی واقعے کا بیان کر رہا ہوتا ہے، جی ہاں، جیسے گویا کہ وہ کسی کو سنا رہا ہو، اس طرح وہ لکھ رہا ہوتا ہے ہمارے سامنے۔ افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ میں نے بتایا کہ افسانے میں زیادہ کرداروں کا بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا، کوئی ایک کردار یا ایک جیسے، ایک خاص گروہ کے، ایک خاص گروپ کے، ایک جیسے کرداروں کے جو ہے گروپ کو اس طرح ان کا نقوش، ان کا نقشہ، ان کی صورت اس طرح ابھاری جاتی ہے کہ ان کی ذہنی کشمکش نمایاں ہو جائے۔ ذہنی کشمکش کیا ہے؟ ایک راستے پر آپ کھڑے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، اس وقت جو ہے کل مجھے ایک شادی کا پروگرام ہے، شادی میں شامل ہونا ہے اور کل ہی ٹیسٹ بھی ہے، تو کیا کروں، کیسے کروں؟ یہ ذہنی کشمکش کا سامنا انسان کو زندگی میں بارہا پڑتا رہتا ہے، تو یہ نمایاں کی جاتی ہے، یہ ظاہر کی جاتی ہے۔ افسانے میں واقعات کی تفصیل، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اہم پوائنٹس ہیں، نپی تلی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے بتایا کہ افسانے میں زیادہ تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا، افسانہ جو ہے وقت کی قلت کے ساتھ جو ہے آج کل لوگوں کے پاس جیسے وقت کی کمی ہے تو اس میں ایک بھی بات فالتو بیان کر دی جائے اس کا موقع نہیں ہوتا، بڑے مخصوص انداز میں، بڑے لمیٹڈ انداز میں، محدود انداز میں جو ہے واقعات کو صرف اتنی ہی واقعات کی تفصیل بتائی جاتی ہے جتنی ضروری ہو۔ کرداروں کی گفتگو بھی ایک سینٹنس، ایک جملہ، ایک اس کا مکالمہ، اس کا ڈائلاگ ایک بھی فالتو نہ ہو۔ اسی طرح منظر و ماحول کی پیشکش، جو کچھ دکھانا ہے منظر ماحول اتنا ہی جتنا ضروری ہے نپا تلا ہوتا ہے۔ اب جانتے ہیں افسانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کون کون سے افسانے کے حصے ہیں، اجزاء ہیں، حصے ہیں جو افسانے کے لیے ضروری ہیں۔ تو اس میں پہلا حصہ ہے پلاٹ۔ پلاٹ میں نے بتا دیا واقعات کی ترتیب اور تنظیم، کہ واقعات کو جس طرح لگایا جاتا ہے، ترتیب دی جاتی ہے، آرڈر دیا جاتا ہے اور تنظیم دی جاتی ہے، مینج کیا جاتا ہے، اسی کو پلاٹ کہتے ہیں۔ اور پلاٹ جتنا بہتر ہوگا افسانہ اتنا ہی بہتر ہوگا۔ پلاٹ کئی طرح کا ہوتا ہے، دیکھو ایک گٹھا ہوا پلاٹ ہوتا ہے جس میں واقعات کو پورے اس طرح بیان کیا گیا کہ قاری کی توجہ، پڑھنے والے کی، سننے والے کی توجہ بالکل نہ ہٹے۔ جی ہاں، مثلا آپ نے ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں تو اس میں آپ ایسے پرو کر ایک بات کو دوسری بات سے اس طرح جوڑ رہے ہیں کہ بیچ میں بالکل جھول نہیں آ رہا، پڑھنے والے کی جو توجہ ہے بالکل بھی ادھر ادھر نہیں جا رہی۔ تو اسی طرح ایک اور چیز ہے کردار، جو افسانے کے لیے ضروری ہے۔ افسانے میں ایک کردار بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ کردار بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلے ہم نے آپ کو افسانے کچھ پڑھا چکے ہیں تاکہ اب آپ بہتر سمجھ سکیں۔ اگر آپ کو بجوکا یاد آ رہا ہو، بجوکا ایک افسانہ ہے سریندر پرکاش کا، جس میں آپ کو ہوری نظر آتا ہے۔ ہوری کے دو بہویں ہیں، دو بیٹوں کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے بچے ہیں، اور یہ افسانے میں اس کی کھیتی کا وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب فصل کٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور اب بجوکا اپنا حصہ مانگ رہا ہے، بس یہ اتنا سا واقعہ ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے نا۔ یہ افسانہ پڑھ لیا ہے آپ نے، اسی لیے میں اب زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی اگر آپ اس کو اس سے ریلیٹ کر پائیں۔
تو دوسری چیز کیا ہو گئی؟ کردار. اس کے بعد ہے زمان و مکان، یعنی زمانہ اور مکان یعنی جگہ. اس کے لیے زمان و مکان آپ نے دیکھا ہو، جو بجو کا جو افسانہ تھا اس میں وہ کس زمانے میں ہوا؟ 1960 کا زمانہ ہمیں بتایا گیا، وہ اس زمانے میں لکھا گیا اور آزادی ہندوستان کو ملی تھی، اور اس کے بعد کا جو دور تھا وہ اس کا زمانہ تھا اس افسانے کا. مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں تو واقعے کو سننے والے کو یا پڑھنے والے کو اندازہ ہو جائے کہ یہ واقعہ کون سے زمانے میں پیش آیا ہے، کس دور میں پیش آیا ہے. دوسری چیز جو ہے مکان، یعنی کس جگہ پر پیش آیا ہے، یہ اس کا بیان بھی افسانے میں ہونا چاہیے. تو اس طرح یہ 4 چیزیں بتائی گئیں جو افسانے کے لیے لازمی اجزاء، ضروری اجزاء ہیں کہ ان کے بغیر افسانہ گویا کہ مکمل نہیں مانا جاتا عام طور پر. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں جو ضروری ہیں. آگے کہتے ہیں کہ افسانے کی کامیابی کے لیے کچھ ناقدین افسانہ نگار کے نقطہ نظر کو اہم قرار دیتے ہیں. اب اس کو سمجھتے ہیں. ناقدین جانتے ہیں آپ، تنقید نگار کی جمع ہے ناقد، ناقد کی جمع ناقدین، تنقید کرنے والے. تنقید کیا ہوتی ہے بیان کر چکے، الگ سے ویڈیو موجود ہے. پھر بھی مختصر کہ کسی بھی ادبی تصنیف، کوئی بھی ادبی صنف تصنیف ہے، میں نے مان لو ایک غزل کہی ہے تو آپ اس غزل کی خوبیاں خامیاں بتا رہے ہیں کہ میری غزل کتنی کامیاب ہے کتنی ناکام ہے، یہ تنقید کر رہے ہیں آپ، کرٹیسزم جس کو بولتے ہیں. تو افسانہ نگار کا نقطۂ نظر، نقطۂ نظر کیا ہوتا ہے؟ نظریہ، پوائنٹ آف ویو، نقطۂ نظر. یعنی افسانہ نگار بجوکا میں جب سریندر پرکاش افسانہ لکھ رہے تھے یا انہوں نے ہمارے سامنے بجوکا کو پیش کیا، تو آپ نے اس میں دیکھا کہ افسانہ نگار کا نقطۂ نظر ہمارے سامنے آیا کس طرح آیا؟ ہوری کے لفظوں میں، جب ہوری نے وصیت کی کہ آئندہ تم بجوکا نہ بنانا. یعنی مثلاً جب انہوں نے نصیحت کی، وصیت کی، اور وہ تمام واقعات دکھائے کہ کس طرح سے جو قومیں اپنا کام خود نہیں کرتی ہیں، اپنی جو ہے مملکتوں کی حفاظت، پراپرٹیز کی حفاظت خود نہیں کرتی ہیں، کسی اور کو ان کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ دیتی ہیں، تو وہ جس کو سونپتی ہیں وہ بھی اس میں اپنا حصہ مانگتے ہیں. تو افسانہ نگار کا نقطۂ نظر ہر افسانے میں گویا کہ عام طور پر موجود ہوتا ہے، لیکن کئی مرتبہ افسانہ نگار اس نقطۂ نظر کو قاری پر چھوڑ دیتا ہے، صاف صاف خود بیان نہیں کرتا. کئی مرتبہ تو وہ کرداروں کے ذریعے سے اپنی بات کو کہلواتا ہے نا. کردار ایک ذریعہ ہوتے ہیں اس کی بات کو ہم تک پہنچانے کا. کسی مثلاً وہ ہوری کے منہ سے ہمیں کہلوا رہا ہے. تو افسانہ نگار کا نقطۂ نظر بہت اہم ہے، جس سے افسانے کا مقصد ظاہر ہو. کہ کئی مرتبہ افسانہ نگار حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ ہمیں اس کا نقطۂ نظر پتہ چل جاتا ہے. گویا کہ وہ ہمارے اوپر تھوپتا نہیں ہے بلکہ حالات پیدا کر دیتا ہے جس میں ہم اس کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ پاتے ہیں. افسانہ نگار کے اسلوب میں، لکھنے کے سٹائل میں رمز، کنائے اور تاثیر کو بھی ضروری سمجھا جاتا ہے. بات کو سیدھے سادھے انداز پہ نہ کہہ کر اگر بات میں کچھ رمز، کنایا چھپا کر کچھ باتیں کہی جائیں، کچھ باتیں اس طرح کہی جائیں کہ بالکل سیدھی سیدھی بیان نہ. آپ نے مچھر انشائیہ تھا حالانکہ، لیکن میں رمز یا کنایا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے وہ اس کو سنا تو کس طرح سے مچھر کے ذریعے سے کون کون سی باتیں کہلوائی گئیں. یا اسی طرح آپ ایک فوٹوگرافر افسانہ ہے جس میں، یا بجوکا کو ہی لے لیجئے تو بجوکا ایک نشانی ہے. بجوکا ایک نشانی ہے کہ کوئی بھی جو ہے بے جان چیز ہو یا جاندار چیز ہو جس کو ہم اپنی حفاظت کی ذمہ داری سونپیں گے، اپنے علاوہ دوسروں کو سونپیں گے، تو وہ بھی ہمارا اپنا حصہ مانگیں گی. یعنی ہم خود اپنی چیزوں کی حفاظت بہتر کر سکتے ہیں، یہ بات کہی گئی تھی. تو رمز کنایا کے جب چھپے ہوئے انداز میں، جب جو ہے سیدھے سیدھے بیان نہ کر کے علامتوں کے ذریعے سے، نشانیوں کے ذریعے سے افسانہ نگار باتوں کو رکھتا ہے یا تاثیر اس میں پیدا کرتا ہے، اثر پیدا کرتا ہے، یہ چیزیں بھی ضروری مانی جاتی ہیں اچھے افسانے کے لیے. اردو میں مختصر افسانے کا آغاز کب ہوا؟ 20ویں صدی کے ساتھ ہوا. جب 1900 کے بعد کا جو زمانہ ہے، 20ویں صدی شروع ہوئی، اسی کے ساتھ ہی سب سے پہلے پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کے افسانے سامنے آئے. پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم. جب آپ سے مختصر افسانہ پر ایک نوٹ لکھنے کے لیے آئے گا امتحان میں، تو آپ ان چیزوں کا بھی ذکر کریں کہ پہل کون سے ادیب ہیں جنہوں نے افسانہ لکھنے شروع کیے. تو ان پہل میں پریم چند ہیں اور سجاد حیدر یلدرم ہیں، اور ان کے فوراً بعد کئی افسانہ نگار ہیں. لام احمد اکبر آبادی ہیں، سلطان حیدر جوش ہیں، نیاز فتح پوری ہیں. یہ کچھ نام ہیں جو آپ ایک دو نام یاد رکھ لیں.
اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا. اس تحریک پر ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. اس سے چند برس پہلے انگارے کے نام سے باغیانہ کہانیوں کا ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا. ان کہانیوں نے موضوع اور فن دونوں کے اعتبار سے نئے تجربوں کی بنیاد ڈالی. مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ کہانیوں کا بیان کب سے شروع ہوا. تو 1936 سے ذرا پہلے تقریباً 1932 میں کچھ کہانیوں کا کلیکشن انگارہ، اس میں باغیانہ کہانیاں. ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی تو عوام کو ابھارا گیا تھا کہ کس طرح وہ انگریزوں کے غلامی سے باہر نکلے، زنجیروں کو توڑ دے. باغی کرنے والی کہانیاں تھیں. تو یہ ایک بتا رہے ہیں کہ کس طرح کہانیوں کا بیان شروع ہوا. اس کے بعد بہت پہلے پریم چند نے اردو افسانہ نگاری کو عروج پر جو پہنچانے والے ہیں وہ اصل میں پریم چند ہیں. پریم چند نے دو کام کیے. ایک پہلا کام حقیقت نگاری سے کام لیا اور دوسرا نفسیاتی کردار نگاری کا. اور مطلب یہ انہوں نے اپنے افسانوں میں حقیقت کو بیان کیا جو اصل میں اس زمانے میں ہو رہا تھا. جی ہاں، خاص طور پر کہاں پر؟ مشرقی یو پی میں. ویسٹرن یو پی جو ہے یا ایسٹرن یو پی، مشرق ہے نا، تو مشرقی یو پی کی دیہی زندگی، گاؤں کی جو زندگی ہے اور قومی زندگی کے مسائل ہیں ان کی ترجمانی کی. جو اس وقت کے کسانوں کے مسائل تھے، اس وقت کی عورتوں کے مسائل تھے. کسان مہاجن کس طرح سے کسانوں پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے، مہاجن، پروہت اور یہ سب مل کر زمیندار وغیرہ. اس کے بعد منٹو ہیں، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی. ان میں سے کچھ نام آپ ذہن میں رکھ لیں. آزادی کے بعد بھی کچھ افسانہ نگار ابھرے ہیں جس میں قرۃ العین حیدر ہیں جن کا افسانہ ہمارے نصاب میں فوٹوگرافر شامل ہے. اور 1960 کے لگ بھگ اردو میں علامتی افسانے کا آغاز ہوا علامتوں کے ذریعے سے. بجو کا بھی ایک علامت تھی، تو یہ افسانہ بھی ایک علامتی افسانہ تھا بجو کا. اسی طرح فوٹوگرافر بھی ایک علامتی افسانہ ہے. اس کو ہم فوٹوگرافر جب سبق پڑھیں گے تو اور تفصیل سے سمجھیں گے. ابھی کے لیے اتنا کہ علامتی افسانے وہ ہوتے ہیں جس میں کسی نشانی کے ذریعے سے، جیسے بجو کا کو ایک نشانی کے طور پر بیان کچھ اور کیا گیا، اور بھی بہت ساری چیزوں کا بیان کیا گیا. مثلا بجوکا کے ذریعے ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا جس کو ہم اپنی حفاظت کے لیے استعمال میں لاتے ہیں. وہ تمام چیزیں آ گئیں. اس رنگ کے نمائندہ افسانہ نگار انتظار حسین، سریندر پرکاش وغیرہ ہیں. اصل گفتگو اتنی ہی اہم تھی. باقی ہم جیسے جیسے آگے کا نصاب پڑھیں گے تو کچھ باتیں ہیں جو ابھی یہاں آپ کو کم سمجھ میں آئی ہوں گی وہ آگے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. شکریہ.